ایسا حضور فرماتے ابو بکر یہ کرو، آپ روکتے خود کام کرنے لگ جاتے، اللہ اکبر. لیکن پھر بھی نا حضرت عقیل کہنے لگے میں دیکھنے لگا، پھر بھی ابو بکر آگے نکل جاتے ہیں مجھ سے. ایک دن نا حضور مسجد نبوی میں تھے، مسجد نبوی میں حضور اور حضرت ابو بکر صدیق سب سے اگلی صف میں بیٹھے تھے. سب سے اگلی صف میں ابو بکر صدیق بیٹھا کرتے تھے. آج تو جناب آتے بھی ہیں نا مسجد میں تو سب سے پیچھے بیٹھتے ہیں تاکہ 2 رکعت پڑھیں جلدی سے چپل اٹھائیں اور نکل لیں. وہ یار علماء کے قریب بیٹھا کرو. فرمایا گیا جتنا دنیا میں علماء کے قریب بیٹھے گا اللہ آخرت میں اتنا ہی مصطفیٰ کے قریب بیٹھا دے گا. اللہ اکبر. علماء کے قریب بیٹھا کرو. اس لیے حضرت ابو بکر صدیق حضور کے سب سے قریب بیٹھا کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ مصطفیٰ کا دیدار ہو سکے، حضور کے زیادہ قریب بیٹھ سکے. ایک دن آئے نا مسجد نبوی میں سب سے آگے حضور بیٹھ گئے. حضور سب سے آگے آ کے حضور کے بعد حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے. جیسے بیٹھے نا حضرت عقیل آ گئے. عقیل آنے کے بعد کہنے لگے ابو بکر اٹھو. حضرت ابو بکر اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. جبکہ حکم یہ ہے کہ جس کو جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جانا چاہیے. حضرت عقیل آئے اور ابو بکر صدیق کو کہتے ہیں اٹھ ابو بکر. حضرت ابو بکر اٹھ کے کھڑے ہو گئے. یہ نہیں کہا تم کون ہوتے اٹھانے والے، میری عمر دیکھو، میرا بساط دیکھو، میرا وجود دیکھو. جیسی حضرت عقیل نے کہا تھا ابو بکر اٹھو. ابو بکر اٹھ کے کھڑے ہوئے. کہا جاؤ پیچھے چلے جاؤ. اللہ پر ان کو ہٹا کے حضرت عقیل بیٹھ جاتے ہیں. ابو بکر نے پہلی صف پار کی ہے، مڑ کے عقیل کی طرف دیکھا. دوسری صف پار کی ہے، پھر وہ عقیل کی طرف مڑ کے دیکھا. چوتھی صف میں پہنچے ہیں، پھر مڑ کے حضرت عقیل کو دیکھا. پانچویں صف میں پہنچے ہیں، پھر مڑ کے حضرت عقیل کو دیکھا. یہاں تک کہ چھٹی صف آ گئی، پھر مڑ کے حضرت عقیل کو دیکھا. جب ساتویں صف آ گئی مڑ کے دیکھا حضرت عقیل کو. کہنے لگے شہزادے اگر اجازت ہو تو ابو بکر یہاں بیٹھ جائے، اگر اجازت ہو تو ابو بکر یہاں بیٹھ جائے. حضرت عقیل نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جائیے. حضرت ابو بکر صدیق ساتویں صف میں بیٹھے ہیں، حضرت علی دیکھ رہے ہیں. یہ بات حضرت علی کو گوارا نہیں ہوئی. نماز سے فارغ ہوئے ہیں، اٹھتے حضور کی خدمت میں گئے. جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ عقیل کو سمجھائیے گا. کہا کیا ہوا؟ کہ آج مسجد میں عقیل نے ابو بکر کو اگلی صف سے اٹھا کر کے ساتویں صف میں پہنچا دیا تھا. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا اب محبوب کی محبوب بات سن. آقا فرماتے ہیں علی بس کر، عقیل کی چھوڑ. یہ بتا میرے ابو بکر نے کیا کہا تھا؟ جب اٹھایا تھا تو اس کا چہرہ کیسا تھا؟ جب پیچھے کیا تھا تو وہ کیا کہہ رہا تھا؟ آنکھ میں آنسو تھے علی کے. کہتے ہیں یا رسول اللہ جب عقیل نے ابو بکر کو اٹھایا تھا تو کوئی غصہ نہیں تھا، کوئی جلال نہیں تھا، شرم سے نظریں جھکی تھی. ساتویں صف میں گئے. جا کے کہتے ہو شہزادے اگر اجازت ہو تو یہاں بیٹھ جاؤ، اتنا سننا تھا. میرے حضور آقا فرماتے ہیں جاؤ جا کر کے کوئی میرے ابو بکر کو بلا لاؤ. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق کو بلایا گیا ہے. آقا فرماتے ابو بکر بتا تو صحیح آج نماز میں کیا ہوا تھا؟ کہتے یا رسول اللہ بس کیجئے. آقا فرماتے بتانا ہوا کیا تھا؟ اللہ اکبر. ابو بکر صدیق کہتے ہیں آقا بس مجھے شہزادے نے اٹھایا، اس کی مرضی یہ تھی کہ میں ساتویں صف میں نماز پڑھوں. شہزادے کا کہنا تھا اس لیے میں ساتویں صف میں جا کے بیٹھ گیا. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. آقا کریم کہتے ہیں عقیل کو بلاؤ. حضرت عقیل کو بلایا جاتا ہے اور بلانے کے بعد آقا نے ڈانٹا نہیں تھا، آقا نے مارا نہیں تھا، سخت جملے نہیں کی کہے تھے، بلکہ بغل میں بٹھا کے کہا تھا اے بیٹے عقیل تو جانتا ہے ابو بکر کون ہے؟ تجھے پتا ہے اس کی شان کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اے عقیل کبھی میرے ابو بکر کا دل مت توڑ دینا، کبھی میرے ابو بکر کو تکلیف مت دینا، اس لیے کہ تو نہیں جانتا ہے میرا ابو بکر وہ ہے کہ جب شاب ابی طالب کے اندر مجھ پہ محاصرے میں کھانا پانی بند کیا گیا تھا تو صرف ابو بکر کی ذات تھی جو مکے والوں سے لڑ کر کے میری بیٹی فاطمہ زینب کلثوم کے لیے یہ ناز لا کر کے دیا کرتا تھا. یہ ابو بکر صدیق کی ذات تھی. اے بیٹے تم ابو بکر کو نہیں جانتے ہو. جب میں ہجرت کر کے غار میں آیا تھا تو اس وقت میں اللہ اکبر آقا فرماتے ہیں اس ابو بکر کی بیٹی اپنے گھر سے کھانا بنا کے لایا کرتی تھی. اس کا نواسا ہمارے لیے دودھ کا پیالہ لے کر کے آیا کرتا تھا. اے بیٹے تم جانتے ہو ابو بکر کون ہے؟ اب بڑی تاریخی بات میرے نبی نے کہی تھی. اے بیٹے آج تو نے ابو بکر کو پہلی صف سے اٹھایا ہے اور سن جس مسجد میں تو بیٹھا ہے اس کی قیمت سب سے پہلے ادا کس نے کی ہے؟ اسی ذات کو ابو بکر صدیق کہا ہے. حضرت علامہ مفتی حماد رضا مراد آبادی نعرہ تکبیر. آقا فرماتے ہیں اس کی بھی آواز عقیل بڑا احسان ہے میرے ابو بکر کا. او بھائی کبھی 10-20 روپے دے کے جلسے میں احسان نہ جتانا. ہاں کبھی 10-20 دے کے احسان نہ جتانا.
خدا کی قسم اللہ قبول کر لینا تو بس تبھی کام بنا کرتا ہے، ہاں تبھی کام بنا کرتا ہے۔ فرماتے بڑا احسان ہے ابو بکر کا، اور آقا کی آنکھ میں آنسو تھے، حضور کی آنکھ میں آنسو تھے۔ جب آقا فرما رہے تھے حضرت عقیل کا کندھا پکڑ کے کہا بیٹے عقیل، جس نے بھی اسلام کا احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دنیا میں چکایا ہے، جس نے بھی اسلام کا احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دنیا میں چکایا ہے، لیکن یہ جو میرا ابو بکر ہے نا، یہ جو میرا ابو بکر ہے، میں نے اس کا بدلہ نہیں دیا، اس کا بدلہ نہیں دیا۔ صحابہ کی آنکھ میں آنسو تھے، جتنے تھے سب رو رہے تھے۔ آقا کیوں؟ فرمانے لگے جب جنت میں چلے جائیں گے تب میں اپنے ابو بکر کا ہاتھ پکڑوں گا اور اپنے رب کی بارگاہ میں لا کے کہوں گا مالک سب کا قرضہ تو محمد نے دے دیا ہے، میرے ابو بکر کا قرضہ تو ادا کرنا۔ یہ عشق کی کہانی ہے، یہ عشق کی کہانی ہے۔ خدا کی قسم وہ جوانوں ہم نے دین پہ کیا لگایا؟ کچھ بھی تو نہیں لگا، کچھ بھی نہیں لگا۔ کسی نے پتھر مارا ہم نے کھایا؟ کبھی نہیں کھایا۔ ابو بکر کی وہ ذات ہے جس نے جان حضور کے نام پہ لٹائی، جان حضور کے نام پہ لٹائی اللہ کو۔ ابو بکر صدیق غار میں جب گئے تھے، بتایا نا آپ نے انگوٹھا لگایا، ایک سوراخ پیڑ نہیں لگاتی، 2 سوراخ تھے یا 1 سوراخ تھا، سانپ نے آ کے ڈسا۔ آج ایک چوہا اگر محفل میں آ جائے نا تو کھلبلی مچ جاتی ہے۔ 1 گھنٹہ جلسہ سن کے سوچتے ہم نے حضور کا احسان کر دیا، نہیں جوان خدا کی قسم پوری زندگی حضور کے ذکر میں روتے روتے بھی گزار دو نا تو غار سور کے آنسو کی ایک قطرے کی قیمت ادا ہو نہیں کر سکتے، ایک قطرے کی قیمت ہم ادا نہیں کر سکتے۔ سانپ نے کاٹا، زہر پھیل گیا، اللہ اکبر، حضور کی آنکھ کھلی، فرمانے لگے مالک یا ابا بکر، ابو بکر کیا بات ہے، کیوں رویا؟ کہنے لگے حضور سانپ نے کاٹا ہے۔ میرے آقا نے ہائے وغیرہ نہیں کیا، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ وہ لوگ سنے جو کہتے ہیں حضور میری طرح ہے، اٹھے لعاب لگایا۔ ابو بکر کہتے ہیں خدا کی قسم لعاب لگنے کی دیر تھی، ایسا لگتا تھا ابو بکر کو کسی نے کاٹا ہی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو بکر کو کسی نے کاٹا ہی نہیں، یہ میرے حضور کے لعاب کا کرم تھا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر دیر خدا کی قسم بلا وجہ نہیں کہتا ہوں حضور سے عشق کرو، حضور سے عشق کرو۔ اگر تم حضور کے ہو گئے نا تو زمانہ تمہارا ہو جائے گا، زمانہ تمہارا ہو جائے گا، شرط یہ تم حضور کے ہو جاؤ، تم حضور کے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، جان کے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ حضور سے عشق کرو، اگر عشق نہیں ہے نا تو پھر کچھ بھی نہیں۔ نیری عمل کی پٹریا ہو تب بھی خیریت نہیں ہے۔ حضور سے عشق نہیں ہے اور ماتھے پر نشان پڑ گئے، ماتھا رگڑتے نتیجہ کچھ بھی نہیں۔ اور اگر بندہ صرف عشق عشق گاتا رہے اور اللہ کی عبادت نہ کرے تب بھی خیریت نہیں۔ کان کھول کے سن لے۔ اب میں بات حقوق اللہ کی کرنے لگا۔ اللہ نے ہم پہ لازم کیا ہے 5 وقت کی نماز کو۔ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ پڑھتے؟ مشکل سے 5% لوگ نماز پڑھتے ہیں پابندی سے، ورنہ اتنے بھی نہیں، 3-4% لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ ان نوجوانوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سنو جو بات کہنے لگا۔ ہم جس مکان میں رہتے ہیں ہم نے اس پہ کتنا پیسہ لگایا؟ 50 لاکھ روپے سے اوپر پیسہ لگایا۔ حضرت ایک بات بتاؤں، جہاں ٹوائلٹ ہم بناتے ہیں، جہاں جسم کی گندگی صاف کرتے ہیں اپنے جا کر کے، ہم اس میں 2-2 لاکھ روپیہ لگا لیتے ہیں۔ کتنا؟ 2-2 لاکھ۔ اور فخر سے کہتے ہیں میرے باتھ روم میں 2.5 لاکھ لگا ہے، میرے باتھ روم میں 3 لاکھ لگا ہے، اور تو نے ٹوائلٹ باتھ روم جہاں پیشاب کیا جاتا ہے اس جگہ پہ تو نے 3 لاکھ لگایا، اسے اتنا سجایا کہ 3 لاکھ لگائے، اور جس میں ہمیشہ کے لیے لیٹنا ہے اس قبر کا تو نے کوئی انتظام کیا؟ سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں، سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ نماز ہر حال میں ضروری ہے، نماز ہر حال میں ضروری ہے، اگر نماز نہیں تو پھر خیریت نہیں۔ یہ بھی کان کھول کے سنو، مولوی بریلوی ہے، کڑوی بات کہہ کے جا رہا ہے، نماز نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، پوچھو ان علماء سے روز محشر کے جا گرداس بوت اولی پرسش نماز بوت، جو سب سے پہلا قیامت کے دن سوال ہوگا نا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ کتنی پڑی تھی وہ یار، ہم اپنی جوانی کو دیکھو کدھر گزار رہے ہیں، ہم اپنے 6 گھنٹے موبائل پہ گزارتے ہیں، 12 گھنٹے سونے میں گزارتے ہیں، 3 گھنٹے یاروں سے گپ شپ لگانے میں گزارتے ہیں، نماز کو ہم نے کتنا وقت دیا؟ وہ جوان یہ جوانی تو گزر جائے گی، وہ سو کے بھی زندگی کٹنی ہے، جاگ کے بھی کٹنی ہے، کھیل کے بھی کٹنی ہے،
رو کے بھی کٹنی ہے، جب زندگی گزرنی ہی ہے تو پھر کیوں حضور سے عشق نہیں کرتا، پھر کیوں اپنے وقت پہ نمازوں کو ادا نہیں کرتا؟ اور یار یہ جوانیاں یاروں سے دوستی کرنے کے لیے نہیں آئی تھی، یہ جوانیاں موبائل چلانے کے لیے نہیں تھی، یہ جوانیاں راتوں رات بیٹھ کر کے موبائل پہ چیٹنگ اور چیٹنگ کرنے کے لیے نہیں تھی، اور یہ جوانی تو راتوں کے سجدوں کے لیے تھی، یہ جوانی تو روز رب کو منانے کے لیے تھی، یہ جوانی تو سجدوں اور قیام کے لیے تھی۔ کیا یہ اچھا ہوتا یہ جوان رات کو تیری آنکھ کھل جاتی، تو مصلی بچھا دیتا، رب کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا، ادھر رب کہتا کیا مانگتا ہے؟ تو کہتا یا اللہ عزت دے دے تو عزتیں دی جاتی، تو کہتا دولت دے دے تو دولت دی جاتی، تو کہتا جنت دے دے تو جنت دی جاتی، اور تو کہہ دیتا کہ حکومت دے دے، خدا کی قسم دینے میں دیر نہیں ہوتی، تجھے کہنے میں دیر ہو جاتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت سامان آخرت کانفرنس۔ نماز کی پابندی کرو جوانو، کان کھول کے بات سن لینا، یہ علماء بیٹھے، اگر اس کے علاوہ کوئی روایت ہو عذاب ہلکا کرنے کے لیے تو مجھے بھی بتا دیں۔ فرمایا گیا ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑنے پہ 80,000 برس جہنم میں جلنا پڑے گا۔ کتنے برس بولے ذرا، کتنے؟ 80,000 برس، اور وہ ایک دن 50,000 برس کا ہوگا۔ اس کے 80,000 برس کدھر؟ کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا۔ آج سے مسجدوں کو آباد کرو، خدا کی قسم ہم جو ذلیل ہو رہے ہیں نا، ہم نے رب کے آگے سجدہ کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنے رب کو منانا چھوڑ دیا ہے۔ خدا کی قسم سچ کہوں تو ہمیں رب سے پیار ہی نہیں رہا ہے، ہمیں رب سے محبت ہی نہیں ہے۔ اگر ہمیں رب سے محبت ہوتی نا تو ہم اس کے آگے سر جھکائے بغیر ہمیں چین نہ آتا، اس کے آگے آنسو بہائے بغیر ہمیں چین نہ آتا۔ اللہ توفیق دینا جوانوں، راتوں کو اٹھا کرو، رب کو منا لیا کرو۔ اگر چاہتے ہو ایگزام میں 1 نمبر آئے تو نمازی بن جاؤ، چاہتے ہو بزنس میں 1 نمبر آئے تو نمازی بن جاؤ، چاہتے ہو جوانیاں برکت والی ہو تو نمازی بن جاؤ، چاہتے ہو عمروں میں برکت ہو تو نمازی بن جاؤ۔ نمازوں کی پابندی کرو، اور یار خدا کی قسم مر جانا ہے، ایک دن مر جانا ہے، موت تو آنی ہی ہے، پھر اس موت سے اچھی کون سی موت ہو سکتی ہے کہ سر تیرا سجدے میں رکھا ہو، روح بدن سے نکل رہی ہو اور بریلی سے آواز آ رہی ہو، در وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں آنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ کیا کہنے وہ بھائی نمازوں کی پابندی کرو، کریں گے انشاءاللہ نمازوں کی پابندی؟ انشاءاللہ بولو انشاءاللہ۔ اور کل بتا دینا، کوئی پوچھے مولوی آیا تھا رات بھر جاگے کیا لے کے آئے، کہنا کل تک نہیں نمازی تھے، آج ہمیں رب سے عشق ہو گیا، ہمیں رب سے عشق ہو گیا، وہ اپنے رب کو پہچانو۔ سنو اللہ سنو سنو، بیٹا غلطی کرتے باپ جائیداد سے بے دخل کرتے، استاد کی توہین کرتے تو استاد نکال دے، لیکن ہم نے زندگی ہو گئی رب کو سجدہ نہیں کیا۔ کبھی اس نے کھانا بند کیا، بولے پانی بند کیا، کبھی کسی چیز کے عیش میں کمی کی، کبھی کبھی نہیں کی، نہ اس نے کبھی کبھی نہیں کی، مگر پھر بھی ہم خدا کو یاد نہیں کرتے، خدا کو یاد نہیں کرتے۔ ایک خاتون نہ حضور کے سامنے آئے اور اپنے بچے کا سوال کیا، حضور میرا بچہ نہیں مل رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد بچہ مل گیا، تو وہ ماں تھی نا جب بچے سے لپٹی، کبھی ماتھا چوم رہی، کبھی رخسار، کبھی ہوٹ۔ حضور فرمانے لگے صحابہ دیکھ رہے اس ماں کو اپنے بچے سے کتنا پیار ہے؟ یا رسول اللہ اس ماں کے پیار کو تو کوئی پیار لگ ہی نہیں سکتا۔ اب آقا فرماتے سن، جتنا اس ماں کو اپنے بچے سے پیار ہے نا، اللہ ایسی 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، ایسی 70 ماؤں سے زیادہ رب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ وہ بندے تو نے رب کو جانا ہے، سچ یہ ہے تو نے رب کو جانا ہے۔ تجھے روزی کی کمی پڑی تو نے سیٹھ کا دروازہ کھٹکھٹایا، تجھے دولت کی کمی پڑی تو ودھائک کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گیا، تیرے پاس پیسے کی کمی آئی تو نے مکھیا کی بیٹھک پہ جا کے کرسی جما لی، جب تک اس نے 500 روپے نہ دیے اٹھ کے ہی نہیں آیا۔ کتنے ٹھڑوے لوگ ہیں ہماری قوم میں، بیٹھے رہتے ہیں مکھیا کی بیٹھک پہ، 4-5 دن کے بعد 200 روپے ملے۔ وہ بھائی 4-5 دن کے بعد 200 ملتے ہیں، اگر روز محنت کرتا 500 روپے کما کے لاتا، اس نے 5 دن میں 200 دیے ہیں، محنت کر کے 5 دن میں 2500 روپے تیرے پاس ہو جاتے۔ اللہ اکبر، خدا کے واسطے محنت کرنا سیکھو۔ اگر دکھ آ جایا کرے نا تو دولت والوں کی چوکھٹ پہ نہ جایا کرو، پیدا کرنے والے کی چوکھٹ پہ چلے جایا کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں چلے جایا کرو۔ اور تم نہیں جانتے ہو اس کی رحمت آواز دے کے کہتی ہے میرے بندے آج میرے پاس آ جا، تو کیوں مجھ سے دور ہے؟
میری رحمتیں تیرے لیے ہے، اور یار روزی میں کمی ہے تو مسجد میں آ جایا کرو۔ آج نوجوان کہتا میرے پاس فلاں آدمی سے تعلقات ہے، اس کا نمبر میرے موبائل میں ہے، اس کا نمبر میرے موبائل میں ہے، اس کا کانٹیکٹ میرے موبائل میں ہے۔ ہاں تیرے موبائل میں نیتا کا نمبر بھی ہے، تیرے موبائل میں بدایت کا نمبر بھی ہے، تیرے موبائل میں سیٹ کا نمبر بھی ہے، مگر مجھے بھی بتا وہ نمبر ہے کہ نہیں جو مصطفیٰ خدا کا دے کے گئے ہیں؟ وہ نمبر تیرے پاس ہے کہ نہیں جو آقا نے خدا کا دیا ہے؟ تم کہو جب مولوی میری بات کرنے لگا خدا کا کون سا نمبر ہے؟ اور میں تجھے بتاؤں خدا کا نمبر یہ ہے کہ جب مصیبت میں آ جائے پہلے وضو کر، مسجد میں آ، 2 رکعت نماز حاجت کی نیت کر، 2 رکعت نماز حاجت پڑھ۔ جب تیری 2 رکعت مکمل ہوگی تیرا رشتہ خدا سے جڑ جائے گا، پھر ہاتھ اٹھا کے مانگنا تیرا کام ہے، تیری جھولی کو بھر دینا خدا کا کام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ اپنی شکایتیں اپنے رب سے کیا کرو، اپنی ضرورتیں اپنے رب سے رکھا کرو۔ اگر کسی اور سے مانگو گے نا تو یہ دنیا بڑی مطلب ہی ہے، یہ دیتی ہے پھر ذلیل بھی کرتی ہے، دے تو دیتی ہے پھر ذلیل بھی کرتی ہے۔ کمیٹی والے یہ لڑکے اللہ سلامت رکھے ان کو جنہوں نے جلسہ کرایا، ہاں کل آج ان کے محفل میں لوگ بیٹھیں گے، کل کہیں گے اور یار تم نے اتنا پیسہ کیوں لگایا تھا، کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ یہ دنیا ایسی ہے، اور کبھی تعریف کی امید سے اچھے کام مت کرنا، یہاں اچھے کام کے بدلے میں کبھی تعریفیں نہیں ملا کرتی، کبھی تعریف اچھے کام کرنے والوں کو نہیں ملا کرتی، بدنامی نہیں ملا کرتی۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ ہوتا کیا اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ بھلائی کر بھی دیتا ہے نا تو پوری زندگی اسے ذلیل کرتا ہے، کبھی نظریں اٹھا کے کہتا آؤ آؤ بیٹھو بیٹھو، اللہ معاف کرے۔ ہمارے سماج میں ایسے لوگ بھی، اگر کوئی بندہ غریب ہوتا نا، غریب، اور وہ کہنے لگے صاحب بیٹی کی شادی کر رہا ہوں، تو کہتے تھے جی تمہاری بیٹی کی شادی میں کھانا میری طرف سے رہے گا۔ یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، سنیں میری بات بتانا چاہتا ہوں، اللہ کرے میری بات آپ کے دل میں اتر جائے۔ کچھ لوگ کہتے تھے بیٹی کی شادی میں کھانا میری طرف سے رہے گا، اور اس کے بعد جب کھانا چلتا ہے نا تو بیوی اور شوہر جس نے کھانا کیا ہے نا وہ تو مردوں میں گھومتا ہے، اور بیوی عورتوں میں چکر لگاتی ہے۔ تو بیوی عورتوں میں کہتی کرتی ہے آدمی تو غریب ہے لیکن ہمارے جو ہے نا ہسبینڈ یہ کھانا ان کی طرف سے ہے، اور وہ گھومتا پھرتا کہتا بھائی کوئی کمی تو نہیں ہے، کوئی کمی تو نہیں ہے۔ تو لوگ اسے دیکھتے ہیں یہ کیوں بول رہا ہے بھائی، اس کی بیٹی کی شادی تو نہیں، بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو لوگ بولتے کھانے میں کوئی کمی تو نہیں ہے، تو لوگ کہتے بات کیا ہے؟ کہتا کوئی بات نہیں، آدمی غریب ہے نا، انتظام نہیں تھا، بس میں نے اپنی طرف سے یہ کھانا کیا ہے، کوئی کمی رہ جائے تو معاف کر دینا۔ خدا کی قسم یہ جو کھانے کی کمی نہیں پوچھ رہا ہے، یہ غریب کو ذلیل کرتا پھر رہا ہے، یہ غریب کو رسوا کرتا پھر رہا ہے۔ وہ یار جب غریب کے کانوں تک کی بات آتی ہے نا، جب وہ کہتا ہے اس لڑکی کے باپ کی حیثیت نہیں تھی کھانا کھلا دیتا، میں نے اپنی طرف سے کھانا کیا ہے، خدا کی قسم غریب کے دل میں اس وقت خیال آتا ہے اے اللہ اس دن سے پہلے موت دے دیتا لیکن بیٹی نہ دیتا، اور اگر بیٹی دی تھی تو مجھے مفلس نہ بناتا۔ پھر بھی وہ چاہتا ہے اے اللہ اگر تو نے یہ دل بھی دیا ہے تو اس کے کہنے سے پہلے زمین پھٹ جاتی، میں زمین میں چلا جاتا۔ اور خدا کے واسطے اگر کسی کی مدد کیا کرو تو اسے ذلیل نہ کیا کرو، کسی کے کام آیا کرو تو اسے رسوا نہ کیا کرو، کسی کے کام میں ہاتھ بٹایا کرو تو اس پہ احسان نہ جتایا کرو۔ خدا کی قسم جب غریب کا دل ٹوٹتا ہے تو اللہ کا عرش ہلنے لگ جاتا ہے، اور جب غریب بد دعا کر دیتا ہے خدا کی قسم غریب کی بد دعا 1000 بندوں کی دعاؤں پہ بھاری پڑ جایا کرتی ہے۔ تو کلو بھر کے تعویذ لٹکا لے کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اگر بھلائی چاہتا ہے غریب کی بد دعا نہ لے، غریب کی دعا لے لے، کوئی تعویذ کرے نہ کرے مدد میں دینے والا مصطفیٰ کرنے لگ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سامان آخرت کانفرنس، حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ۔ یہ سامان آخرت ہے، کسی پہ احسان نہ جتا، یہ تکلیف ہوتی ہے، یہی سماج ہے، یہی ہمارا معاشرہ ہے۔ نعرے ہم سے لگانے کوئی اچھے نہیں جانتا، ہم سے بہتر کوئی کودنا نہیں جانتا۔ ہاں کہا جاتا مولوی اس طرح کے معاشرہ پہ تقریر کر، مولوی کا کلیجہ پھٹ گیا تقریر کرتے کرتے، لیکن قوم کی سمجھ میں آج تک بات نہیں آئی۔ ہم کھا گئے غریب کی بیٹیوں کو، زندگی لوٹ لی ہم نے غریبوں کی۔ آج کوئی غریب کو نبھانے تیار نہیں۔ قصور اتنا ہے غریب کا کہ اس کے پاس داماد خریدنے کے لیے 10 لاکھ روپیہ نہیں ہے۔ یہ قصور ہے غریب کا، اس
کے پاس بھی 10 لاکھ ہوتے تو وہ بھی بیٹی کے لیے داماد خرید پاتا. وہ یار جنت میں جانا چاہتے ہو تو کسی کا خون کیوں نوچنے پہ لگے ہو؟ کیا حضرت ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ لوگوں کی ڈیمانڈ اور جہیز نے بھائیوں کو اپنے گردے بیچنے پہ مجبور کیا. جا کے کبھی ہاسپٹل کے آگے کھڑے ہو تو کتنے گردن جھکائے صحت مند جوان ملیں گے. ان سے پوچھو کیوں کھڑے ہو؟ کہا بلڈ دینے کے لیے آیا ہوں. وہ بھائی خون بڑا قیمتی ہے. کس لیے دینے کے لیے آیا؟ کہا بہن کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے پیسے کی کمی پڑ گئی ہے اس لیے بلڈ دینے کے لیے آیا ہوں. ہاسپٹلوں میں جا کے دیکھو کتنے اپنی کڈنی کا سودا کر چکے ہیں. وہ بھائی سب کو زندگی پیاری ہوتی ہے. بتا تو صحیح تو نے کڈنی کیوں بیچی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ معاشرے میں 10 لاکھ کی ڈیمانڈ کی ہے. میں غریب تھا, دینے کے لیے کچھ نہ تھا. بہن کا اترا ہوا چہرہ نہیں دیکھا جاتا اس لیے آج کڈنی کا سودا کر کے میں نے کڈنی بیچی ہے تاکہ بہن کے ہاتھ پیلے کر سکوں. جاؤ جا کر کے سماج میں دیکھو کتنے پورے باپوں نے مکان بیچ دیے ہیں, کرائے کی حویلیوں میں جا کے رہ رہے ہیں. جب ان سے پوچھا جاتا ہے او بھائی تیرا اپنا مکان کہاں ہے؟ کہا تھا تو, لیکن میں نے بیٹی کو ہاتھ پیلے کرنے کے لیے مکان بیچ دیا اور اس لیے بیچا تاکہ ڈیمانڈ پوری کر سکوں. مجھے پتا تو صحیح اگر تیری ڈیمانڈ کے بعد کسی غریب کا مکان بک کر کے جہیز تیرے گھر میں آیا تو چراغے پہ کھڑے ہو کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہو. کہا فلاں کو اتنا جہیز ملا ہے کہ اس کے گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ہے, اسے اتنی دولت ملی ہے کہ اس کے آنگن میں سامان رکھی ہے. ہم جانتے ہیں کہ یہ اوقات تھی اس کی کہ اس کے گھر میں جگہ نہیں تھی سامان رکھنے کی, لیکن بھکاری بن کے بھیک مانگتا رہا. اور حیا کر, اگر تیری وجہ سے کسی کا مکان بکا, تیری وجہ سے کسی کا کرتا بکا, تیری وجہ سے اگر کسی نے اوور ٹائم ڈیوٹی کر کے تیری ڈیمانڈ پوری کی تو خوش مت ہونا بلکہ ڈرنا اس دن سے جس دن تجھے موت آنی ہے. تو جہیز نہیں لے کے آیا ہے, اپنے گھر میں جہنم کا ایندھن لے کے آ گیا. جہنم کا ایندھن لے کے آیا ہے. آج بیٹیاں رو رہی ہیں اور کہتے ہیں مولویوں کی تقریروں میں اثر نہیں تو فلاں کے ساتھ بھاگ گئی. ذمہ دار مولوی ہے اس کے؟ کسی مولوی کی گئی ہو کسی غیر مسلم کے گھر میں تو بتا بتانا. مولوی غریب بھی ہوگا اس کی بیٹی حیا کے ساتھ رہے گی. بات کڑوی ہے سچی کہنے لگا ہوں. مولوی اگر ذمہ دار ہے تو سب سے پہلے اس کی غیر مسلم کے بستر پہ ہونی چاہیے. مگر کیوں ہوئی تمہاری؟ اس کے ذمہ دار تو کیسے؟ عمر اللہ نے رکھی ہے. کوئی بھی جوانی کی تحریس پہ قدم رکھتا ہے, بیٹی ہو یا بیٹا, میرے حضور نے فرمایا جلدی کرو بچوں کو نکاح کرنے میں. ہاں حضرت علی فرماتے 3 کام فوراً کرنے چاہیے. نمبر 1 نماز کا وقت ہو جائے تو سب سے پہلے نماز کرو. نمبر 2 کسی سے قرض لیا کہ پیسہ ہو جائے تو فوراً ادا کرو. نمبر 3 بچے جوان ہو جائے تو نکاح کرنے میں جلدی کرو. سن رہے نا, یہ اس کی بات ہے جس کا اپنا معاملہ یہ ہے انا مدینۃ العلم والی البابوہا. حضور فرماتے میں علم کا شہر, علی اس کا دروازہ. حضرت علی فرماتے بچے جوان ہو جائے جلدی نکاح کرو. جب کسی بھی باپ کی بیٹی جوان ہوتی ہے تو وہ ہاتھ پیلے کرنا چاہتا ہے. وہ یار غریب سے غریب چاہتا ہے کہ بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرو. ہر باپ کا